قرآن کی ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے، چونکہ میری پوری سیریز چل رہی ہے کئی جمعے سے اور میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، بار بار آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھے، شاید غلط تبلیغ کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا سب سے بہترین یہ ایک نیا ہمارے سامنے ایک، میں اس کو ٹرینڈ کہوں گا، میں بعض لوگوں نے تو اس کو فتنہ تک کہہ دیا ہے، جانے کیا کچھ کہہ دیا ہے، لیکن میں ایک نیا ٹرینڈ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اسلام میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ تبلیغ کو اس قدر غالب کر دیا گیا ہے کہ جہاد کی بات پتہ نہیں پیچھے پیچھے کہیں رہ گئی ہے، جہاد کی بات ہی نہیں، جہاد کی فضیلت تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ اور جو مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد تھا، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جو مسلمان لڑتا تھا، جس سے تمام کے تمام دشمن جو ہے وہ ڈرتے تھے آپ کے تلوار سے، آپ کی ہیبت سے، آپ کے جلال سے، آپ نے تو کہا کہ نہیں صرف تبلیغ ہی سارا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جو یعنی کہ منظور نظر جو لوگ ہیں وہ مبلغین بن گئے ہیں، مجاہدین نہیں رہے۔ مجاہدین کو تو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے کہ یہ جو مبلغین ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کو ہر جگہ ایکسس ملتی ہے، یہ جہاد کی بات ہی نہیں کرتے، یہ جہاد کی طرف لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اب نیا جو سیناریو، جو نیا ٹرینڈ مسلمانوں میں آ رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ جہاد کی باتیں ہٹا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ 100 جو عنوانات ٹاپکس ہیں جو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسلز کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، کیا اس میں جہاد ہوگا؟ کیا اس میں سورہ روم کی آیات کے تناظر کے اندر عالمی صورتحال پر گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا سورہ انفال کی تلاوت اور سورہ انفال کی تشریحات و توضیحات ہوگی؟ کیا سورہ توبہ کی آیات ہوگی؟ کیا سورہ احزاب کا تذکرہ ہوگا؟ کیا بدر، احد اور خندق کے پس منظر کے اندر قوم کو گائیڈنس دی جائے گی؟ اگر نہیں دی جائے گی تو ایسے دین کی جس دین کے اندر جہادی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے خلاف ایک سازش تیار کر لی گئی، اس کے تانے بانے، کیونکہ جب شکار شیر کا کیا جائے تو بکری کو باندھنا پڑتا ہے، جب بکری باندھ دی جاتی ہے تو شیر کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ شکار ہے کہ جسے ہم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں، کیونکہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور میں شاید اپنی گفتگو مکمل نہ کر سکوں، لیکن یہ جو تبلیغ اور تبلیغ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، اور جو علماء کرام جو عالمی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ان کو تو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے یہ تو سیاست کی بات کرتے ہیں۔ یہ سارے کی چیزیں آپ کے مد نظر رہی ہیں ماضی کے اندر بھی، ان علماء کرام نے جنہوں نے اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، شام کے، عراق کے حوالے سے، اور پھر افغانستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں دین تو اس کی بات نہیں کرتا۔ اگر دین اس کی بات نہیں کرتا تو پھر سورہ روم کی روشنی میں سمجھا دیا جائے کہ یہ تو بات ہو رہی تھی رومنس کی، اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مسلمان تھا، ایک رومنس تھے اور ایک پرشینس تھے۔ ان کی جنگ کے دوران رسول پاک کے پاس جب بات آئی تو حضور نے اس میں دلچسپی کا اظہار فرمایا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، کہا کہ قرآن کے الفاظ پہ غور کرو صدیق، تم ایک کام کرو، دونوں چیزیں بڑھا دو، اونٹ کی تعداد بھی بڑھا دو اور سال بھی بڑھا دو، کیونکہ فی بضع سنین کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق 3 سے 9 سال تک ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن سمجھانے کی طرف آ رہا ہوں میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا ہوگا؟ 3 سے 9 سال۔ تو کہا کہ اس کا لاسٹ جو ہے نا 9 ایئرس، تو کہا تم 5 سال نہیں کرو، سال بڑھا کر کہو کہ 9 سال، اور اونٹ 100، تاکہ وہ ایگری کر لے، تاکہ وہ بولے کہ ہاں بھائی، چونکہ ابھی تک احکام جو ہے اس کے شرط لگانے وغیرہ کے نہیں آئے تھے، اس لیے شرط لگائی جا رہی تھی، اسلام گریجولی آیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے ابی بن خلف کے پاس، کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے تم سے جو شرط لگائی ہے وہ شرط یہ ہے اس بات پر کہ ہم تعداد بھی بڑھا رہے ہیں اور سال بھی بڑھا رہے ہیں، کہ تم کہتے ہو کہ یہ غالب، ہم کہتے ہیں کہ روم غالب آئے گا، دوبارہ غالب آئے گا اور بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ 9 سال کا پیریڈ ہے، اور 100 اونٹ اگر غالب نہ آئے روم تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے روم تو پھر تم ہمیں 100 اونٹ دو گے۔ یہ شرط لگ گئی، اور شرط کے بعد پھر کیا ہوا آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ پورا تناظر سمجھ گئے کہ سورہ روم کے آیات کیسے نازل، آیات قرآن پر غور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت روم، رومی ایرانی سے مغلوب ہو گئے۔ رومی ایرانی سے پہلی بات آ گئی
کہ اس وقت کی سچویشن قرآن نے بیان کر دی کہ روم مغلوب ہو گیا اور ایرانی غالب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب ہوں گے. قرآن بشارت کیا دے رہا ہے؟ مغلوب ہونے کے بعد رومنز ان قریب، یہ لفظ سیغلبون، سیغلبون کا لفظ کہا کہ وہ ان قریب، یہ بھی نہیں کہا کہ بہت لانگ پیریڈ کے بعد ہوں گے، یہ مستقبل قریب کی خبر دی جا رہی ہے. سیغلبون ان قریب، وہ پھر غالب ہو جائیں گے. کون؟ فتح یاب ہو جائیں گے. سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں. فی بضع سنین، چند سالوں میں. اب یہ چند سال کا ذکر نہیں کیا تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اس کا اطلاق 3 سے 9 سال میں ہوتا ہے، تو تم پیریڈ کو بڑھا دو. اب یہ ساری کنورزیشن دینی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بات طے کریں پھر آگے چلیں. اس کا تعلق دین سے ہے یا نہیں؟ اگر دین سے نہ ہوتا تو قرآن کیوں بیان کرتا؟ اور اگر اس کا تعلق دین سے نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کیوں دیتے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تبلیغ کے نام پر کیا ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور تبلیغ کے نام پہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میٹھی میٹھی سنتیں آپ سیکھ لیں، میٹھی میٹھی باتیں آپ سیکھ لیں، اس سے آپ کو مجھے بتائیں یہودیوں کو کیا تھریٹس ہیں، اسرائیلیوں کو کیا تھریٹس ہیں، آپ کے کھانے کے سنت سے کیا تھریٹس ہیں. آپ اگر لباس کی وضاحت جو ہے آپ کا باطن ہی نہیں بدل رہا، برا نہیں مانیے گا، خدا نہ خواستہ. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ مکمل دین بیان کریں، اور مکمل دین اسی وقت ہوگا جب قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اپنے زاویہ نگاہ کو متعین کیا جائے. اگر آپ چند چیزیں لے کر کے اسی کو آپ اس کو جو ہے تبلیغ کرتے چلے جائیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنی بڑی اسلامی دنیا میں سے بتائیں نا اتنی تبلیغ کے بعد کیا ہوا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، عراق آپ کے سامنے تباہ ہوتا رہا، شام ہو گیا، کشمیر میں ہم آزاد نہ کر سکے، افغانستان ہمارے سامنے ہے، چیچینیا بوسنیا ہمارے سامنے، تبلیغ ہوتی رہی، ہم بڑھتے رہے، ہمارے تمام کے تمام تبلیغی مراکز آباد ہوتے رہے. لیکن آج بھی فلسطین میں اتنے سارے مسلمان قتل ہوتے رہے، لیکن ہم ایک دفعہ بھی کوئی ایسا تھریٹ نہیں کر سکے کہ روک دو ورنہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. کسی دنیا میں سے آواز نہیں آئی، لیکن ہماری تبلیغ ہوتی رہی. ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے چھ مغویاں شروع کر دیں، لیکن مجھے تو حکم ازا لا الہ الا اللہ، اگرچہ کچھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے تو حکم ازا لا الہ الا اللہ. اقبال نے یہی تو کہا تھا نا کہ اذان تو دو، اس شہر خاموشہ میں کوئی تو اذان دے. کون اذان دے گا؟ اذان دینے کے لیے کسی کو بیدار تو ہونا پڑے گا. تو میں خدا نخواستہ اس طرح کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم ادنا سے دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو باتیں ہم نے سمجھی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں.